سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی حالیہ دنوں میں آپ کا انٹرویو ہوا، حسن اللہ یاری سے گفتگو ہوئی، بڑی سخت باتیں ہوئی، کیا باتیں ہوئی آپ کے ساتھ، تھوڑا سا شیئر کریں۔ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں حسن اللہ یاری صاحب کے ایک سیکٹری ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ مفتی عبدالقوی صاحب، تو میں نے کہا میں حاضر ہوں، الحمدللہ اللہ نے جو مجھے خدا داد صلاحیتیں دی ہیں تو ان کا اظہار لوگوں تک جانا چاہیے۔ اس کے بعد جناب ٹائم طے ہو گیا، پہلا جو ٹائم طے ہوا اس کے اندر 1 گھنٹہ 12 منٹ گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد دوسرا ہوا 1 گھنٹہ 18۔ اب میں نے جو ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا علی پاک، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کی مشاورت، ان کا تعاون، ان کا سٹیٹس کیا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اتنا اہم ترین مفتی عبدالقوی صاحب نے سوال رکھ دیا ہے، اگر مانتا ہوں تو پھر بھی انا للہ، اور اگر نہیں مانتا ہوں تو پھر بھی انا للہ۔ صحیح۔ اب انہوں نے مجھے آپ والی جو سوچ ہوتی ہے نا اینکر والی، مفتی صاحب آپ کے پاس کون سی وہ گدر سنگھی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دائیں بائیں خواتین ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہے فلاں۔ اس کا معنی یہ تھا کہ جس طرح اینکر صاحبان کا خیال ہوتا ہے کہ مفتی عبدالقوی کے کردار کے حوالے سے بات کی جائے، علم اور فتوے کے حوالے سے نہ کی جائے، وہ بیچارہ بھی۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس پر مفتی صاحب کہیں گے کہ ہاں بالکل خواتین جو دائیں بائیں بیٹھتی ہیں وہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ متا جو ہے آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا خیال یہ تھا کہ مفتی صاحب کہیں گے متا حلال ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی ایک محترمہ سے شیعہ کی کسی ایک روایت سے تو ثابت کر دے، میں ابھی نکاح کرتا ہوں، ابھی میں اعلان کرتا ہوں کہ متا حلال ہے۔ پھنس گئے حضرت صاحب، پھر نعوذ باللہ کہنے لگے کہ حضور نے متا کیا ہے۔ میں نے کہا ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ناخن کیسے تراشے جاتے ہیں میرے نبی رحمت کے۔ صحیح۔ تو ان خواتین کا ذرا نام تو بتا جن کے ساتھ نعوذ باللہ حضور نے متا کیا ہے، یا سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت سیدنا علی نے کیا ہے۔ پھر جناب شکست، پھر کہنے لگے جی آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں تو بہت سارے اہم مسائل ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ میں نے کہا فلاں ابو داؤد شریف کی روایت پر، یہ اس کی جناب جرأت ہے، اس نے حدیث بھی پڑھی کہ سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد ترجمہ بھی کیا۔ پھر اس نے کہا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا میں نے ذکر کیا۔ بہرحال یہ سارے وہ 7 سے 8 مسائل ہیں جس میں حسن اللہ یاری صاحب کو، میں یہ نہیں کہتا کیونکہ میں نے اس کو بیٹا کہا ہے کہ اس کو شکست ہوئی ہے، میں نے کہا باپ باپ ہوتا ہے، بابا بابا ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ اب 4 ہفتے گزر گئے ہیں، میرا سیکٹری بھی اور میں بھی حسن اللہ یاری کے نمبر پہ بھی فون کرتے ہیں، اس کے سیکٹری کے بھی فون کرتے ہیں، اٹھاتا نہیں، راہ فرار اختیار کر کے وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے رات دوسری ہماری گفتگو تھی وہ جناب اویس کے ساتھ، جی اویس صاحب وہ کے میں آپ کو ساتھ، دکھا وہ جو دیتا ہوں۔ دعویٰ کرتے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں بیٹے، پھر میں بیٹا کہہ رہا ہوں چلو اینکر صاحب، ہر آدمی جو آپ کی طرح اینکر ہے نا، آپ کے اوپر میں الزام نہیں دے رہا، اس کی خواہش ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب سے گفتگو کر کے ہم وائرل ہو جائیں۔ وہ ایک بچہ ہے کھوکھر، اس بیوقوف نے جو انداز اختیار کیا، آج وہ وائرل تو ہو چکا ہے میری برکت سے۔ اس نے سخت سوال کیا؟ سخت نہیں کیا، انداز سخت ہے نا، بدتمیزی کا انداز، جو انداز مولانا عبدالعزیز نے کیا، میں بدتمیزی نہیں کہتا چونکہ عالم ہے، جو انداز اس نے کیا، جناب حریم شاہ نے کیا، یہ سارے وہ ہیں جو قوم نے پسند نہیں کیے۔ آج پوری پٹھان قوم آپ سے پیار مفتی عبدالقوی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج پی ٹی آئی سے محبت رکھنے والے نوجوان نسل، خواتین و حضرات مفتی عبدالقوی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جناب 14 اسلامی ممالک کے اندر رہنے والے 45-50 کروڑ مفتی عبدالقوی کے نام سے باخبر ہیں، میرے فتوے سے باخبر ہیں۔ بات یہ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی محترم اور محترمہ کا تعلق پچھلے پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے، یہ پتہ ہے یہ میں نے فتویٰ کیوں دیا؟ ہاں، مثلا آپ تھے کہاں؟ فرانس کے اندر، دوسرا بچہ تھا جرمنی کے اندر، تیسرا بچہ تھا انگلینڈ کے اندر، چوتھا بچہ تھا کینیڈا۔ اب وہ مسلسل 6 مہینے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب، اگر عمران خان جیسی شخصیت بھی ہو اور اس کی بیگم سے 2 بچے بھی ہو جائیں، پھر بھی وہ کہتی ہے ٹاٹا 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 ٹاٹا۔ مفتی عبدالقوی پوری دنیا کے جو اہل علم ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کا مفتی ہے۔
سر مجھ سے ایک مسلک والے تو مسئلہ نہیں پوچھتے. میں آگے ان حضرات کی عزت کرتا ہوں, مفتی منیب الرحمان صاحب کو مفتی اعظم پاکستان میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک مسلک کے حوالے سے. پھر ان کے مسلک کے اندر بھی 6 شکلیں ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں مفتی اعظم مانتا ہوں, لیکن انہی کے اپنے مسلک والے جن کے مسلک کے اندر اب 7 شکلیں بن چکی ہیں. بہرحال, اور اہل حدیثوں کے ہاں مفتی اعظم ہوتا نہیں, اور جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں بھی مفتی اعظم نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جب ہم اپنے ملک میں آئے ہیں, اپنے ملک نہیں, ہم یورپ میں آئے ہیں, جس محترمہ سے گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرتے ہیں وہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کہتی ہے ٹاٹا. وہاں نہ ان کے پاس تنسیق کا نظام ہے, نہ خلو کا نظام ہے, نہ کچھ ہے. آدھی پراپرٹی بھی لے جاتے ہیں ہم سے, مکان ہوتا ہے تو وہ بھی لے جاتے ہیں, بینک بیلنس بھی. مفتی عبدالقوی ایک ذہانت کا نام ہے. میں نے کہا آج کے بعد آپ نے شادی نہیں کرنی, آپ نے صرف نکاح کرنا ہے. نکاح کا کیا معنی؟ 2 گواہ بٹھاؤ اپنے دوست جو آپ کے ساتھ بڑے بے تکلف بھی ہوں, رازدار بھی ہوں. محترمہ چاہے کرسچن ہے, چاہے یہودی ہے, چاہے مسلمان ہے, جو بھی ہے, کر سکتے ہاں بھی رہتے ہو, رہتے ہیں, اکٹھے رہیں گے, اکٹھے رہیں گے. بیوی بن کے رہو گی, بیوی بن کے رہو گی, دوست بن کے رہو گی, دوست. یہ سارے الفاظ اس لیے ہیں کیونکہ بعض دفعہ لوگ جو ہے بیوی کا لفظ یا نکاح کا لفظ نہیں بولتے تھے. کٹھے رہو گی, کٹھے رہو گی, میرے ساتھ رہو گی, میرے ساتھ رہو گی, میرے ساتھ وقت گزارو گی, میرے ساتھ وقت گزارو گی. جتنی مدت تعلق رہے گا تمہارا اور میرا, صرف اور میرا اور آپ کا ہوگا. کوئی تحریر نہیں, کوئی زیادہ جناب اعلان عام نہیں. الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں بچوں نے اس کے بعد میرے فتوے پر عمل کیا. آج ان کی پراپرٹی بھی محفوظ ہے, آج ان کا بینک بیلنس بھی محفوظ ہے, آج ان کے پاس جناب جو کچھ تنخواہ ہے وہ بھی محفوظ ہے. آج وہ پاکستان کے لیے جناب کما رہے ہیں. یہ بچہ کہاں کا ہے؟ یہ منڈی بہاؤالدین کا ہے, یہ گجرات کا ہے, یہ جناب لاہور کا ہے, یہ فیصل آباد کا ہے. یہ میرا فتویٰ ان کے لیے تھا. اب آگے چلتے ہیں جو بات. لیکن اس میں آپ یہ طے کر رہے ہیں نا کہ کتنی مدت کے لیے آپ رہیں گے.